بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کلپنا ہوں۔ میں میڈیکل فیلڈ سے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کیا اسلام میں فیملی پلاننگ کی اجازت ہے، اور عام طور پر مسلمان کیوں MTP کو پریفر کرتے ہیں بجائے URTL کے، اور مسلمان عورتوں کو TL پر رضامند کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے؟ MTP پر مسلمان عام طور پر مان جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، ڈاکٹر کلپنا نے یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس نے اپنے سوال میں میڈیکل ٹرمینالوجیز کا استعمال کیا جو کہ ایک عام شخص نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کو سوال سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ایسے ہی نہیں لکھا، وہ بھی میڈیکل فیلڈ میں رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اس سوال کی سمجھ آ گئی، لیکن جب انہوں نے مجمع میں بیٹھے لوگوں کے چہروں کے تاثرات پڑھے تو کلپنا کا سوال دہرایا تاکہ وہاں بیٹھے لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ بہن ڈاکٹر کلپنا کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے، تو انہوں نے کچھ شارٹ فارمز کا استعمال کیا جو عام طور پر تو سر سے ہی گزر جاتے ہیں، مگر میں چونکہ ڈاکٹر ہوں جانتا ہوں کہ یہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام میں فیملی پلاننگ کا سوال کیا اور یہ بھی پوچھا کہ مسلمانوں کو MTP پر راضی کرنا آسان ہوتا ہے، جس کو میڈیکل ٹرم میں میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی کہا جاتا ہے، تو TL پر رضامند کرنا بہت مشکل ہے، جس کو ٹیوبل لائگیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فیملی پلاننگ کا مستقل طریقہ۔ آپ پہلے کلپنا کا سوال سنیے ناظرین، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں۔ I'm Dr. Kalpana. I wanted to ask few questions regarding medical field. Basically, is family planning allowed in Islam? And why generally people prefer MTP, that is medical termination of pregnancy, rather than your TL? And it's very difficult to convince them. For a TL, it's very easy for them to do a MTP. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جہاں تک فیملی پلاننگ کا تعلق ہے تو ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ عام طور پر لوگ فیملی پلاننگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک فیملی پلاننگ کے مستقل طریقہ کار کا تعلق ہے تو چاہے یہ TL کاویٹیسکوٹومی یا کوئی بھی اور طریقہ جو ابھی موجود ہے یا کبھی بھی سائنس نکالے گی، وہ ہر طرح سے 100% حرام ہے۔ As far as family planning is concerned, it's a very big concept, planning the family. And mainly people plan the family and they want to prevent having children, etc. So what does Islam say about this? As far as family planning is concerned, all permanent methods, whether it be tubal ligation, TL what you mentioned, whether it be vasectomy, any permanent method of family planning in Islam is prohibited. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بتانا تھا کہ کوئی بھی MTP یعنی میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی، یا عام الفاظ میں اس کو ابارشن کہتے ہیں، یا بھارت میں اس کو بچہ گرانے جیسے الفاظ سے جانا جاتا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ہو، اس کو کوئی بھی نام ہو، یہ بھی 100% حرام ہے۔ اس سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا کر کے آپ ایک جان کو قتل کر رہے ہیں۔ صرف ایک صورت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں کی صحت کو پیٹ میں پلنے والے بچے سے کوئی خطرہ ہو۔ اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہے، مثال کے طور پر ماں کے اس بچے کی پیدائش سے پہلے بھی کئی بچے ہیں اور کئی مرتبہ اس کے ہاں سرجری کے ذریعے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی 4 سے 5 مرتبہ اس کا سیزیرین انسیکشن ہو چکا ہے، اگر ایک اور ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کی فیلڈ میں ماں کو خطرے سے بچانے کے لیے ہر طرح کے امکانات دیکھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یہ تجویز دیں کہ ماں ایک اور حمل کی کیفیت سے گزر نہیں سکتی، اگر ایسا ہوا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ کسی مستقل عارضے میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں حمل گرایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں اسلامی شریعت کہتی ہے کہ بڑے نقصان سے بہتر ہے چھوٹا نقصان برداشت کر لیا جائے۔ ماں کی زندگی اس جان سے زیادہ قیمتی ہے جس نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے۔ اس صورتحال میں یہ طریقہ آخری حل کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ Any MTP, medical termination of pregnancy, it is prohibited because you're killing a life, unless it is a danger for the life of the mother. If the mother's life is in danger, that maybe she has multiple cesarean sections, and if the doctors say that she has had 4 or 5 cesarean sections, one more cesarean section means detrimental to her life, or she has some heart problem and she cannot take the strain of undergoing one more pregnancy, so in this case the Islamic Sharia says let a small loss take place to prevent a big loss.
the life of the mother is more important than the life that is going to come in this world. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر کلپنا سے کہا کہ آپ مسلمان خواتین کو ان طریقہ کار کے استعمال پر مجبور نہ کریں، کیونکہ آپ دین اسلام کو نہیں جانتی، اور جن کو آپ سے تجویز کرتی ہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان تو ہوں مگر اسلام سے اچھی طرح واقف نہ ہو، اور وہ اس مسئلے کو نہ سمجھتے ہوئے آپ کی بات پر راضی ہو جائیں۔ اس کا گناہ ان پر تو ہوگا ہی، ساتھ ہی آپ پر بھی ہوگا۔ کوئی بھی مستقل طریقہ جس سے آئندہ کبھی بھی حمل نہ ٹھہرے یہ حرام ہے، اور یہ اس لیے حرام ہے کہ ہمیں دین اسلام نے ایسا حکم دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے۔ یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں دوبارہ دیا، جس کا ترجمہ ہے اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ان آیات کی بنا پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابارشن کرنا بالکل حرام ہے، اور جہاں تک عارضی طور پر حمل روکنے کا طریقہ ہے ان پر علماء کی سوچ کا اختلاف ہے۔ سب سے عام جو طریقہ ہے اس کو کاپر-ٹی کہا جاتا ہے۔ جب میں میڈیکل سائنس پڑھ رہا تھا تو اس کے مطابق کاپر-ٹی تانبے کا بنا ہوتا ہے، اس کی شکل ایک ٹی جیسی ہوتی ہے، اس کو بچہ دانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نطفہ اوم میں داخل نہیں ہو پاتا۔ یہ بہت ہی ابتدائی مرحلے کا ابارشن کہا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اسلامی تعلیمات سے اچھے سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ کاپر-ٹی بھی منع شدہ چیز ہے۔ جہاں تک کانڈوم کا تعلق ہے تو اس پر رائے مختلف ہے۔ But the copper-T prevents the zygote from clinging on the uterine wall, on the wall of the womb of the mother. So it is nothing but a very early abortion. So Islamically, those people who know about the medical science, even copper-T is prohibited. As far as there may be difference in the other temporary method, whether it be condom, whether it be other method, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ موز کرنے کا عادی تھا، یعنی کہ کلائمیکس سے پہلے ہی حرکت بند کر دیتا تھا، اس سے مادہ بیوی کے اندر نہیں جاتا تھا بلکہ باہر نکل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ جو لوگ اس چیز کو کرتے ہیں، یعنی ہم بستری کے دوران مادہ کو بیوی کے اندر نہیں جانے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی ایسا ہی جواز پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے اختلاف کرتے تھے۔ اسی خاموشی کو لے کر دو مختلف قسم کی رائے بنائی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس سوال پر واپس آتا ہوں کہ ایک شخص فیملی پلاننگ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ جب کسی کو سر درد ہوتا ہے تو اس کو ڈسپین دیتے ہیں۔ یہ علاج سر درد کو ختم نہیں کرتا بلکہ انسان کو نسوں کو سن کر دیتا ہے، جس سے انسان درد محسوس نہیں کرتا۔ یہ درد کا علاج نہیں بلکہ عارضی طریقہ ہے۔ علاج کا اصل طریقہ یہ ہے کہ درد پھیلانے والے جراثیم کو ہی مار دیا جائے۔ تو پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ کوئی فیملی پلاننگ کرتا ہی کیوں ہے۔ جو بھی وجہ آپ ان دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، غربت۔ انسان سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں اور میرے پہلے سے کئی بچے ہیں، ہم پہلے ہی 2 وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں، اگر یہ بچہ ابھی آ گیا تو خرچے اور بڑھ جائیں گے، تو وہ ابارشن کراتا ہے۔ دوسرا طبقہ امیروں کا ہے جو سوچتے ہیں کہ مجھے روپے پیسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں اپنے بچے پر پوری توجہ دینا چاہتا ہوں، اس پر فوکس کرنا چاہوں گا تو اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بناؤں گا۔ جہاں تک پہلے کیس کا تعلق ہے تو اسلام اس مسئلے کا حل دیتا ہے جو زکوٰۃ ہے۔ ہر امیر شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس کے پاس بھی 85 گرام سے زیادہ سونا ہے اس کو زائد سونے پر زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں موجود ہر امیر شخص زکوٰۃ دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ مرے۔ اگر غربت ابارشن کی وجہ ہے تو اسلام کا حل موجود ہے۔ جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ کسی کا احسان نہیں لے رہا، اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ if every rich human being gives zakat, poverty will be eradicated from this world. There will not be a single human being who will die of hunger. So if your problem is poverty, Islam has the solution. And the person who takes zakat, he is not being degraded. And the person who is wealthy and giving zakat, he is not doing a favor on the poor man. Because God gave him wealth, it is his duty. He is not doing a favor on the poor people. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں نے پہلی 2 آیات کے حوالے دیے، دونوں ایک ہی جیسی تھی جو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اولاد کو نہ مارو بھوک کے ڈر سے، مگر اس میں کچھ فرق ہے۔ پہلی آیت کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے، اور دوسری آیت کہتی ہے اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔
پہلی آیت میں کہا گیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے بچوں کو رزق دیتے ہیں، دوسری میں کہا گیا کہ تمہارے بچوں کو بھی اور تمہیں بھی۔ اس میں حکمت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی آیت سورہ انعام والی غریبوں کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت جو سورہ اسراء کی ہے وہ امراء کی طرف اشارہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی 5ویں اولاد ہوں، اگر میرے والدین نے فیملی پلاننگ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری پیدائش ایسی فضول میں ہے؟ دنیا میں 2 پروفیشن بڑے نام، انعام اور کام والے ہیں، پہلا تبلیغی ہونا اور دوسرا ڈاکٹر ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں پہلے ڈاکٹر بنا اور پھر تبلیغ شروع کر دی۔ اگر آپ ٹاپ 10 شخصیات کی فہرست اٹھائیں تو شعبہ کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب پہلے یا دوسرے نہیں بلکہ تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے نمبر پر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی پروسیس دے رکھا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، وہ سوچتی ہیں کہ ان کا فگر خراب ہو جائے گا، مگر آج کی میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ سب سے بہترین غذا ہے، اور جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان میں کینسر کا خطرہ انتہائی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک آبادی کی بات ہے تو ہم اکثر بھارت میں سنتے ہیں کہ ہم 2 ہمارے 2، پھر کہا جاتا ہے کہ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ یہ بھارتی حکومت ہے جو سوچتی ہے کہ زیادہ آبادی ہو گئی تو ہم کیسے سنبھالیں گے، مگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں بچے کی ٹی شرٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا ٹیکس بچا رہا ہوں۔ کینیڈا اور آسٹریلیا میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے حکومت والدین کو الاؤنس دیتی ہے۔ جب وہ حکومتیں آبادی کو اتنا پریفر کر رہی ہیں تو پھر بھارتی حکومت کیوں حوصلہ شکنی کر رہی ہے؟ آج بھارت اور چین سپر پاور بننے کی دوڑ میں ہے کیونکہ دونوں کی آبادی دنیا کی آبادی کا 50% ہے، اس لیے دنیا ان دونوں ملکوں میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے، اور وجہ صرف اور صرف مین پاور ہے۔ We too and our too. 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. After 1 not now, after 2 never. So these are slogans in India because Indian government doesn't know how to take care of the population. If you go to America, the children wear a t-shirt. I am my father's tax saver. The more children you have, the less tax you have to pay. You go to Australia, you go to Canada. The moment a child is born, the government gives them allowance. Every child, every month you get allowance. So the government of US, Canada, Australia, they're encouraging population. Why is the government of India discouraging? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اولاد سے بچنے والی بھی ایک کیٹیگری ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی ذاکر، میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اولاد کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارا مقصد زندگی انجوائے کرنا ہے تب بھی تم جلدی شادی کرو۔ بھارت میں بہت سی ریاستیں ہیں جہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ گجرات میں لڑکے 20 سال کی عمر میں شادی کر لیتے ہیں، فوراً ہی اولاد ہو جاتی ہے۔ جب وہ 35-40 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ان کا کاروبار سنبھالنے کے لیے تیار ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ ریٹائر ہو کر اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اگر آپ فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پر بھروسہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔